بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور اس ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلُّ نفسٍ ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ میرے ناظرین، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انسان کی روح کو اپنے اعمال کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے۔ قبر پر آنے والوں کو وہ پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ جہاں چاہے وہ چلا جائیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم تینوں میں سے پہلے کوئی انتقال کرتا ہے تو بتانا کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہا کہ زندے اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال ہو کر عالم برزخ میں آ گئے، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوگی کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں اور ہمارے بہن بھائی بھی ہیں اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور جہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والی جو منزلیں وہ اچھے یا مشکل ہیں، سخت یا آسان، اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مرنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میرے ناظرین، جب گنہگار اور بے نمازی انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ چلا چلا کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال رہے ہو، اندھیری کوٹری یعنی قبر کے اندر کیوں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال میرے ناظرین، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے
کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہیں تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہے، یہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر اس کا کوئی پیارا رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی محروم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اسے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملتی۔ بہرحال میرے ناظرین، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں گرفتار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ اور استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مومنوں کے لیے بھی کریں۔ اور میرے ناظرین، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی ان کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبو میں قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے اور نیک بندہ بڑی ہی رحمتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال میرے ناظرین، جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے۔ جس طرح سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی میسج نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے
ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مومن پڑھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے لیے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ و علی سنتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اسی لیے کہ ابھی اسے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام مرحومین اور تمام مسلمہ مومنین مومنہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو میرے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔